إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے حوالے سے، پیشین گوئیوں کے حوالے سے، بعض دعاؤں کے حوالے سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہی کے باب کو کچھ آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ باب جلد از جلد مکمل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام ہیں جن کو ہم سفینہ کہتے ہیں، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام سفینہ، یہ جو اردو میں سفینہ استعمال ہوتا ہے، یہ اسی معنوں میں عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ سے صحابہ پوچھا کرتے تھے، آپ سے یہ واقعہ معقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آپ سے صحابہ پوچھا کرتے تھے، آپ سے یہ واقعہ سنا کرتے، پاس سامان بے شمار تھا اٹھانے والا، تو اونٹ جو تھے وہ سامان سے بھر گئے، ابھی بھی کئی اونٹوں کا سامان باقی تھا۔ تو صحابہ نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا کہ اس غلام کے سر کے اوپر سامان رکھ دیتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے سامان رکھا، دوسرے آئے، انہوں نے سامان رکھا۔ ایک انسان کتنا کو سامان اٹھا سکتا ہے؟ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے اوپر پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا، اے سفینہ، تو آج کے بعد سفینہ ہی ہے، تو جہاز ہی ہے، تیرے اوپر جتنا بوجھ ڈالا جائے گا تو اٹھا لے گا۔ سیدنا سفینہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، جب رسول اللہ کی زبان سے میرا نام سفینہ ادا ہوا، پھر اس کے بعد جب سے زندہ ہوں، جتنی عمر پالی ہے، میرے اوپر 7 سے 8 اونٹ جو سامان اٹھاتے ہیں، اگر میرے اوپر لاد دیا جائے میں آسانی سے اٹھا لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات، اور یہی ہے وہ سیدنا سفینہ جن کا مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں۔ ایک جزیرے پہ پہنچے، ایک شیر غرانے لگا، دیکھ کے دھاڑنے لگا، تو انہوں نے شیر کو مخاطب ہو کے کہا، اے ابو الحارث، اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں اور میرا نام سفینہ ہے، میں رسول اللہ کا غلام بھی ہوں، ان کا آزاد کردہ بھی ہوں، ان کا صحابی بھی ہوں۔ سیدنا سفینہ کہتے ہیں، وہ شیر بلی کی مانند، جس طرح بلی اپنے مالکوں سے پیار کرتی ہے اور دم ہلا کے اپنے جسم کو ان کے ساتھ مس کرتی ہے، شیر نے یہ الفاظ سنے تھے، ادب سے سر کو جھکاتا ہوا میرے قریب آیا اور اپنی دم کو، جس طرح پیار اور محبت کے اندر جو پالتو جانور ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کے ساتھ مس ہوتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں اور اپنے مالک کو چھوتے ہیں، وہ شیر، جنگل کا درندہ، جنگل کا جانور میرے ساتھ اس طرح پیار کرنے لگا
اور پھر میرے آگے آگے چلنے لگا گویا میری حفاظت کر رہا ہو، اور جب تک میں اس جزیرے پہ موجود رہا میری حفاظت کرتا رہا. جب میں نے جزیرے کو پار کیا تو مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ جیسے مجھے الوداع کہہ رہا ہے. اور میرے بھائیوں، رسول اللہ کے غلاموں کو جنگل کے درندے بھی پہچانتے ہیں. رسول اللہ کی رسالت کو آپ کے سامنے رکھا تھا وہ بیڑیا بھی جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا، وہ تو صحابی تھے، وہ تو اتنے عظیم لوگ تھے. آج بھی جو بندہ مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم لینے کے لیے یا پڑھانے کے لیے آتا ہے تو جنگل کے درندے نہیں، جنگل کی چونٹیاں بلوں میں رہنے والی نہیں، بلکہ سمندر کی وہ مچھلیاں جنہوں نے کبھی زمین کو بھی نہیں دیکھا. کبھی سمندر کی کسی مچھلی نے خشکی کا منظر دیکھا ہوگا، ان کو کیا پتا خشکی کے اوپر کیا منظر ہے، لیکن وہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان طالب علموں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر، شریعت کے اوپر چلنے والے یہ طلبہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں. یہی سفینہ ہے. بات آئی ہے، اور یہ بھی حقیقت میں تو معجزات ہی کے باب میں جو پیشین گوئی ہوتی ہے. یہ سیدنا سفینہ کی وہ جو مشہور حدیث ہے، خلافت 30 برس رہے گی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہوگا. لیکن میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر بھی بڑی افراط و تفریط ہے. اعتدال کا دامن کچھ لوگوں نے ہاتھ سے چھوڑ دیا. یہ خلافت علی منہاج النبوہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، کتنی حیرت انگیز بات ہے. سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سیدنا حسن کے 6 ماہ پورے ہونے کے ساتھ ہی، خلافت پورے ہونے کے ساتھ ہی یہ 30 سال بھی ختم ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی. لیکن اس کے بعد ہمارے معاشرے میں یہ جو من گڑت باتیں، ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی. رحمت والی، ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس کے بعد کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. معاذ اللہ. سیدنا امیر معاویہ کے اوپر تان کیا جاتا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ کو کہا جاتا ہے جیسے معاذ اللہ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اگر ملائی جائیں صاف پتہ چلتا ہے 30 برس خلافت راشدہ، اس کے بعد بادشاہت رحمت کے ساتھ، اس کے بعد بادشاہت عام، اس کے بعد بادشاہت طاغوت کے ساتھ، اس کے بعد بادشاہت جبروت کے ساتھ، اور وہ ہیں کاٹ کھانے والی بادشاہتیں اور حکمرانیاں جن کے اندر آج ہم زندہ ہیں. آپ نے رسول اللہ کی وہ باقی حدیثیں نہیں ملائی، بس روافظ کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. رافضی سوچ و فکر 12 جو قریشی جن کے دور کے اندر اسلام نے عروج پکڑنا ہے، حضرت ابو بکر سے ملا لیجیے 12، بنو امیہ کا پورا دور اس کے اندر آ جاتا ہے، اور انہی کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور پھر سیدنا معاویہ کو یہ کہنا کہ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ عظیم بادشاہ، وہ عظیم امیر المومنین، وہ عظیم ولی امر کہ جن کے بارے میں یہ بھی معجزے کا باب ہی ہے. ایک مرتبہ حضرت حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا. اچانک کہنے لگے یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، بیٹا کہہ کے پکارا، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. سبحان اللہ، سید ہے، یہ سردار ہے، یہ سید ہے. مجھے اللہ کے ہاں امید ہے کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا. اب ایمانداری سے بتلائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر لفظ کیا ہے؟ مسلمانوں کے 2 فئتین عظیمتین، 2 گروہوں، اور 2 گروہوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ کیا کی ہے؟ عظیمتین، 2 عظیم الشان گروہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا معاویہ کے گروہ کو بھی عظیم الشان کہہ رہے ہیں، سیدنا حسن کے گروہ کو بھی عظیم الشان کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کو کاٹ کھانے والی معاذ اللہ بادشاہت کہتے ہیں. آپ اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے. یہ رحمت والی ملوکیت ہے، یہ رحمت والی بادشاہت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے پیشین گوئی کی کہ یہ میرا بیٹا
صلح کروائے گا مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہوں کے مابین، اور قربان جائیں سیدنا حسن کی سیرت کے اوپر بھی۔ آج چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں اور چدراہٹیں ہوں، کوئی نہیں چھوڑتا، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں انتشار اور اشتراک اور یہ جو لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ بتائیے اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ اور پھر سیدنا امیر معاویہ مسلمانوں کے اجماعی طور پہ اکیلے سیدنا معاویہ خلیفہ رہے، اور ان کے دور میں جو اسلام نے ترقی کی اور جو فتوحات کی، اور سیدنا حسن کو بعد ان کے ساتھیوں نے تانا دیا تھا صلح کرتے ہو، یہ بھی پیشین گوئیوں کے باب میں سے ہے، صلح کر لیا۔ تمہارے باپ نے، علی نے تو نہیں تھی کی، یعنی ایک بھڑکانے کے لیے اور ایک تانا دینے کے لیے۔ حضرت حسن مسکرانے لگے، اللہ کی قسم میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک سیدنا امیر معاویہ مسلمانوں کے امیر نہ بن جائیں۔ اب بتائیے آپ ان ہستیوں کے اوپر، ان شخصیات کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، اور یہ سیدنا سفینہ اکیلے نہیں ہیں، اس طرح کے ابواب کے اندر آپ نے سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ کا نام بھی سنا ہوگا، اور یہ بھی پیشین گوئیوں کے باب میں۔ حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا تھا کرن کا رہنے والا ایک اویس ہے، عمر اگر زندگی میں اس سے ملاقات ہو اور تیری ہوگی، زندگی میں اگر ملاقات ہو اور تیری ہوگی، تو نے اس سے اپنے لیے دعا کرانی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوگی، عمر اس کی گردن کے اوپر ایک پھل بیری کا چھوٹا سا نشان رہ گیا ہوگا، اس کو پہلے پھل بیری کی بیماری ہوگی، لیکن وہ سکڑتے سکڑتے اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ ایک نشان سا رہ گیا ہے، اور اس کی ماں کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب بدلہ دیا ہے کہ جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے، جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ سیدنا عمر پوری زندگی یمن سے آنے والوں کا جب بھی قافلہ آتا تھا پوچھا کرتے تھے اویس، اس قافلے میں کوئی اویس نامی ہے؟ اور سیدنا عمر کو یقین تھا مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اویس کرنی کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہو جائے گی۔ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگوں نے یہ سمجھا، اور یہ بھی خام خیالی ہوتی ہے، جس طرح ہجر کے واقعات کے اندر صوفیوں نے عجیب و غریب معاشرے میں پراپوگنڈا پھیلا دیا اور کہہ دیا دیکھیں جی ہجر موسیٰ سے بھی آگے تھے۔ نہیں نہیں، جزوی طور پہ کسی کو اگر کوئی فضیلت ہو جائے لیکن عہد کے رسول اور پیغمبر سے اوپر امتی نہیں ہوتا، اسی طرح سارے تابعین بھی جمع ہو جائیں کسی ادنا درجے کے صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جزوی کچھ فضائل اور مناقب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر کی دعا نہیں سنی جاتی، یا عمر کی قدر و منزلت نہیں ہے، یا عمر کی فضیلت نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بعد امتیوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد دھرتی کی پشت کے اوپر امت میں سب سے افضل عمر ہیں، سب سے افضل ہیں۔ لیکن آپ کو جو بات سمجھائی جا رہی وہ اب مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر تلاش کیا کرتے تھے بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان تک پہنچ گئے اور ان سے دعا کے لیے کہا۔ وہ آگے سے کہنے لگے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ علی حیدر کرار ہیں، آپ دونوں مجھ سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں؟ کہا ہاں، ہمارے نبی کا حکم ہے اس لیے تیرے پاس آئے ہیں، ہمارے لیے دعا کر۔ پھر سیدنا عمر نے ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اس بات کو لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا، اویس سے دعا کروایا کرو، اویس سے دعا کروایا کرو، اویس سے دعا کرایا کرو، حتیٰ کہ اویس کرنی کی شہرت پھر پھیل گئی۔ سیدنا اویس کرنی اپنی شہرت کو چھپایا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یمن کے اندر لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا ولی اللہ اور اتنا مستجاب الدعوات ہے۔ لیکن جب سیدنا عمر نے یہ واقعہ بیان کیا پھر ان کی شہرت پھیل گئی، حتیٰ کہ بعض مورخین نے یہاں پہ یہ بات بھی رقم کی ہے کہ سیدنا اویس کرنی وہ تھے اس واقعے سے پہلے کہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جس طرح آج کے دور میں معاشرے میں مذاق نہیں اڑایا جاتا، کوئی لڑکا شریف ہو وہ یار صوفی ہو گیا، کوئی بچہ شرم و حیا والا ہو، بجائے یہ کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کو اس کی
جو صفت ہے اس کے اندر اس کو ابھارا جائے، اس کو تانا دیا جاتا ہے، او یار وہ تو صوفی بن گئی، وہ تو مولوی ہو گئی، وہ تو حاجی ہو گئی، وہ تو سیدنا ویسے کرنی کے ساتھ اس دور میں بعض لوگ یہ معاملہ کیا کرتے تھے، یار یہ تے دنیا تو بالکل ہی الگ تھلگ بندہ ہے تے دنیا دے وچ کسی کم دا نہیں، معاذ اللہ۔ تو سیدنا عمر کی اس دعا کے بعد اور سیدنا عمر کے اس واقعے کے بعد ان کی شہرت پھیل گئی، اور پھر لوگوں کو ان کے فضائل و مناقب کا صحیح طور کے اوپر اندازہ ہوا۔ اسی طرح معجزات کے باب کے اندر آپ نے سیدنا سلیمان فارسی کا وہ مشہور واقعہ سنا ہوا۔ سیدنا سلیمان فارسی کا قبول اسلام، یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ آپ کے سامنے پہلے سیرت کے ابتدائی دروس میں رکھ چکا ہوں۔ انہوں نے پہلے دن آ کے کھجوریں پیش کی تھیں اور کہا تھا صدقے کی ہیں، تو رسول اللہ نے کہا تھا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اگلے دن آ کے تحفے کے طور پہ پیش کی، اور وہ جانچنا چاہتے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں کہ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی۔ پھر انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا، لمبا چوڑا واقعہ، مہر نبوت کو دیکھا، چوما، اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک بات رسول اللہ کے سامنے رکھی تھی، اے اللہ کے رسول، یہ یہودی نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے اور اس نے میرے ساتھ مکاتبت کی ہے کہ میں اس کو پورا ایک باغ کھجوروں کا لگا کے دوں گا، اور میرے بھائیوں یہ جو مکاتبت ہوتی تھی، کھجوروں کا باغ لگا کے دوں گا اور جب تک وہ کھجور پھل نہیں دے گی یہ میرا غلام رہے گا۔ اس مکاتبت کے اندر یہ شرط اس لیے رکھی جاتی تھی، ایک آم کا پودا آپ لگائیں آج، اس کو پھل دیتے ہوئے 5 7 8، اب تو ہائیبریڈ بھی آگئے، چلو 4 سال تو لگ جاتے ہیں۔ کھجور کے پودے کو بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، بیج ڈالنے سے، پودا لگانے سے لے کے پھل دینے تک۔ اس کا بھی خیال تھا 10 20 سال یہ میرا غلام رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی یہ بات سنی تو صحابہ کو کہا لاؤ صدقہ کرو سلمان فارسی پہ، پودے لے کے آؤ چھوٹے چھوٹے، آؤ اس کے لیے باغ لگاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میرے علاوہ پودا کسی نے نہیں لگانا، میرے علاوہ پودا کوئی نہ لگائے، میرے علاوہ پودا کوئی نہ لگائے، یہاں پہ حکم تھا۔ اس وجہ سے یہ بھی بات رافضیوں نے پراپوگنڈے کے طور پہ استعمال کی ہے، میرے علاوہ پودا کوئی نہ لگائے، پودے جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے اس یہودی کے باغ میں پودے لگانے شروع کر دیے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کبھی زندگی کی تاریخ انسانیت میں یہ ہوا ہے کہ کھجور کا پودا آج لگے اور 1 سال کے بعد پھل دینا شروع ہو جائے؟ یہ معجزے کا، ہزاروں لوگوں کا عینی شہادت اور قبول اسلام، اگر یہودی چاہتے تو اسی ایک معجزے کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیتے، لیکن نہیں، کچھ لوگ واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ 1 سال گزرا، وہ پودے تناور درخت بھی بن گئے، ان کے اوپر کھجوریں بھی لگنا شروع ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہنسی خوشی سلمان فارسی کے ساتھ اس باغ میں چلے، ایک پودے کے اوپر کھجور نہیں لگی، ایک کے اوپر۔ 300 کے قریب پودے تھے، سینکڑوں پودے، مختلف روایات ہیں، سب کے اوپر کھجور لگی ہے، ایک کے اوپر نہیں لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کس نے لگایا تھا؟ حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ نے حکم دیا میرے علاوہ کوئی نہ لگائے۔ حضرت عمر نے ہاتھ بٹاتے ہوئے اس پودے کو لگا دیا تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ کا حکم تھا، یہاں پہ رافضی بے ایمان وہ کہتے ہیں عمر نے لگایا تھا اس لیے اس نے پھل نہیں دیا۔ واہ واہ، یہاں پہ حکم رسول تھا کہ میرے علاوہ کوئی نہ لگائے، وجہ یہ تھی۔ اور کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا معاذ اللہ درجہ کم تھا؟ نہیں، یہ نبی کا ایک معجزہ تھا، ورنہ تو سیدنا عمر کو بھی کی جو کرامتیں ہیں وہ آپ کو سیرت عمر میں بیان کی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر ان اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ میدان جنگ کا پورا نقشہ عیاں کر دیا، اور مدینہ سے آواز لگائی تھی ساریہ کو، اس نے ہزاروں میل دور حضرت عمر کی آواز کو سنا تھا کہ پہاڑ کی اوٹ لے۔ یہ سنت نبوی ہے کہ پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھ کے جنگ کرنا۔ یہ بات نہیں ہے کہ سیدنا عمر نے لگایا تھا تو اس لیے پھل نہ ہوئے، یہ رسول اللہ کا حکم تھا۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کو دوبارہ اکھاڑ کے لگایا، اس پودے نے بھی اسی سال پھل دینا شروع کر دیا۔ اب سیدنا سلیمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، پودوں کا معاملہ تو طے ہو گیا، لیکن وہ جو 40 اوقیہ سونے کا معاملہ ہے، اگر آج ضرب دیں 200 گرام کے حساب سے، جو اندازہ مختلف محدثین کا، 8 کلو سونے کا، 8 کلو سونا رہتا ہے، ابھی اس کا ادا کرنے والا
جب وہ ادا کریں گے تب رہائی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی اسنا میں مرغی کے انڈے جتنا سونے کا ایک ٹکڑا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور سلمان کو کہا جا اپنا 8 کلو سونے کا جو مکاتبت ہوئی ہے اس کو بھی ادا کر۔ حضرت سیدنا سلمان نے بھی سوچا ہوگا، صحابہ نے بھی سوچا یہ مرغی کے انڈے کے برابر جو سونا کیا 8 کلو کا ہو سکتا ہے؟ خود بتائیے، ہو سکتا ہے؟ لیکن سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں اس نے تولنا شروع کیا، اس کو تولا گیا۔ اللہ کی قسم میں دیکھ کے حیران رہ گیا، اگر اس دن اس کے ساتھ احد پہاڑ کو بھی تولا جاتا تو احد پہاڑ ہلکا ہو جاتا۔ اسے ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونے نے 8 کلو سے زائد سونے کا قرض بھی اتار دیا۔ یہ واقعات اور یہ مشاہدات اور یہ اکیلے سیدنا سلمان فارسی نے نہیں دیکھے، چند صحابہ نے نہیں دیکھے، سینکڑوں یہودی جتنے تھے اس وقت انہوں نے بھی دیکھے۔ سب کے سامنے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اگر ایمان قبول کرنے کی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ ہدایت بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ حقیقت بات ہے، یہ بات ضمنی طور پہ کہتا ہوں، ایمان دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی نعمت ہے اس دھرتی کے اوپر تو وہ صحت ہے، اور اس کے بعد یہ نعمتیں ہیں، دولت کا ہونا، رزق کا ہونا، اچھی اولاد کا ہونا۔ یہ ایمان نہ ہو تو انسان کا بیڑا غرق ہے۔ صحت نہ ہو تو بتائیے، ایک بندے کی صحت ہی نہیں ہے، اس کو دنیا کی کوئی نعمت اچھی لگتی ہے؟ اس کے گھر میں خوشی ہو، اس کے گھر میں غم ہو، اس کو کیا لگے؟ وہ تو بیمار ہے، وہ تو مریض ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ ایمان کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، بیماریوں سے بچا کے رکھے۔ اور میرے بھائیو، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اور پیشین گوئیوں کا جو باب ہے، خالی ایک تو معجزات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، معجزات کے اوپر آپ کو بتایا تھا امام نووی نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ 1200 معجزات صحیح سند سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ معجزات اور بھی متعدد ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ نبی کریم نے یہ پیشین گوئی کی وہ پوری ہوگی، نبی کریم نے یہ پیشین گوئی کی وہ پوری ہوگی، نبی کریم نے یہ پیشین گوئی کی وہ پوری ہوگی۔ اور انہی کتابوں کے اندر ایک چیپٹر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، جیسے امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ کا آنا، دجال کا آنا، علامات قیامت میں، یہ لمبی چوڑی باتیں موجود ہیں، لیکن جو مشہور پیشین گوئیاں ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک سیدنا حسن کی بات آ رہی ہے تو یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت علی بیان کرتے میں عراق میں تھا اور حضرت علی عراق میں موجود تھے، اور وہ اپنے اصحاب کو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر آنسو موجود تھے، اور رسول اللہ کسی بات کے اوپر غم زدہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم زدہ ہونا حضرت علی کی طبیعت پہ بڑا ناگوار گزرا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ روتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کہا علی ہاں، جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتلایا ہے کہ تیرا ایک بیٹا فرات کے کنارے پہ شہید کر دیا جائے گا، میرا ایک بیٹا فرات کے کنارے پہ شہید کر دیا جائے گا۔ اے علی، نہ صرف اطلاع دے کے گئے ہیں بلکہ اس کی کچھ مٹی بھی، اس دھرتی کی، اس زمین کی بے وفائی اور غداری کی تاریخ سمجھانے کے لیے۔ کیسے بدبخت لوگ تھے، سینکڑوں لاکھوں خط لکھے، لاکھوں خطوط لکھ کے سیدنا حسین کو بلایا، اور چند سو کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، اور بعد میں اپنے سروں پہ خاک ڈالنے لگے، ماتم کرنے لگے، پیٹنے لگے۔ آج ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا ہے، 1400 سال بیت گئے ہیں، پیٹتے ہی جا رہے ہیں، لیکن اس ظلم کا مداوع نہیں کر سکتے۔ کہا وہ مٹی بھی، اگر علی تو چاہتا ہے تو تجھے وہ مٹی دکھا دوں؟ سیدنا علی نے کہا ہاں میں نے کہہ دیا، مجھے دکھا دیں۔ میں نے اس مٹی کو سونگا، اللہ کی قسم بیٹے حسین کی اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں بھی زاروں کی تار رونے لگا، اور میرے اوپر بھی یہ کفیت غم کی تاری ہوگی۔ بتائیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی پیشین گوئی ہے جو آپ نے کی اور پوری نہ ہوئی ہو؟ ہاں وقت آئے گا جو نہیں پوری ہوئی، غامدی جیسے تو
دجال کا انکار کر بیٹھے ہیں، عیسیٰ کے نزول کا انکار کر بیٹھے ہیں، جس طرح سینکڑوں پیشین گوئیاں پوری ہوئی ہیں، اللہ کی قسم یہ بھی پوری ہونی ہے. آپ کا ایمان نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج کے دور کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وقت قریب نہ آ جائے. مراد کیا تھا؟ مراد یہ تھی وقت سے برکت نہ ختم ہو جائے. ایک ایک سال تمہیں لگے گا مہینوں میں گزر گیا، ایک ایک ماہ تمہیں لگے گا ہفتہ ہی گزرا ہے، اور ایک ہفتہ ایسے لگے گا. خاص طور پہ جو خطیب ہوتے ہیں نا، جو مقرر ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہر روز ہی جمعہ آ گیا. حقیقت بات بتا رہا ہوں. اور یہ آپ خود بھی مشاہدہ کر لیں، آپ کو ہفتہ ایسے محسوس ہوگا آج کے دور کے بارے میں کہ وقت قریب آ جائے گا، وقت تیزی سے گزرنا شروع ہو جائے گا. ایک دن چند لمحوں کا انسان کو محسوس ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور پیشین گوئیوں کے حوالے سے کوشش کریں گے، اور حسائس امت کے حوالے سے کہ اپنی گزارشات کو جلد مکمل کیا جائے. اور اس کے بعد سیرت النبی کے اسی دباچے کو اور اسی چیپٹر کو شروع کیا جائے جو 2 ہجری سن 2 ہجری کا ہم نے چھوڑا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ بات اجالی ادھر کر اور وہ تیالی بھی تھلے کر تھوڑی. ٹھیک ہو گیا، تھوڑا تھلے کرو، چٹی والی بھی تھلے کرو بس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن الحمد لله وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، جیسے کہ آپ کو علم ہے، آج پاکستان کے طول و عرض میں مذہبی جماعتوں نے اور میری اپنی جماعت نے اور ہماری مختلف تنظیموں نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو، قرآن و سنہ موومنٹ ہو، اہل حدیث یوتھ فورس ہو، تحریک حرمت رسول ہو، ان سب تنظیموں نے آج پاکستان بھر میں حرمت رسول کا دن منانے کا اور تحریک چلانے کا اور جلوس نکالنے کا اعلان کیا. الحمدللہ 20 سے زائد مقامات کے اوپر صرف لاہور میں یہ احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ ایک دن حرمت رسول کے لیے مختص کرنا ہمارے مسلمانوں کے لیے ہر دن حرمت رسول کا دن ہے، ہر دن دفاع رسول کا دن ہے، ہر دن دفاع ختم نبوت کا دن ہے. میرے بھائیو، یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ کو کفار آئے روز چیک کرتے رہتے ہیں، ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے ٹیسٹر اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ ان کو عادی بنا دیا جائے. بالآخر ایک مرتبہ احتجاج کریں گے، دوسری مرتبہ اسے کم کریں گے، تیسری مرتبہ اسے کم کریں گے، پھر یہ ایک عادی معاملہ ہو جائے گا، نارملائز ہو جائے گی،
اور پھر یہ اسی طرح بے غیرتی بے حمیتی کی زندگی بسر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ یہ سازشیں آج سے نہیں ہیں، 100 برس 150 برس تقریباً ہو چکا ہے یہ سامراج مستقل، یہ ٹیسٹر مسلمانوں کو لگاتا ہے، اور وہ مسلمان جو پستی اور زوال کے اندر کھوئے ہوئے، نشوں کے اندر دھت پڑے ہوئے، جب بھی ان کو یہ ٹیسٹر لگتا ہے ان کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں نجی محفلوں میں، اسلام امن کا، اعتدال کا، امن، اسلام نام ہی امن اور اعتدال کا ہے، لیکن اسلام بے غیرتی اور بے حمیتی کا نام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہر مسلمان کے لیے ایک ریڈ لائن ہے، کوئی اس کو کراس کرے گا تو پھر وہی جو فقہی قاعدہ ہے کہ جو رسول اللہ کو برا بلا کہے گا اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب بھی ہے، لازم بھی ہے۔ ریاست کے اندر کوئی یہ گستاخی کرے، اس کو سزا ریاست دے گی، اس کے خلاف احتجاج مسلمان کرے گا، پرچہ مسلمان کٹوائے گا۔ لیکن اگر کوئی حربی کافر غیر ملکی یہ کام کرے، پھر کسی بھی مسلمان کا داؤ لگے وہ یہ کام کر دے، شریعت نے اس کو یہ اجازت دی ہے۔ یہ فتوے آپ کو بڑے تلخ لگتے ہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر ان تقریروں کے بعد پابندی لگا دی جاتی ہے، 10 لاکھ کا پیج اڑا دیا جاتا ہے کہ یہ جی کیسا فتویٰ دیتے ہیں۔ آج یہ جو نور پور شرما نے اور شری واستو نے رسول اللہ کی شان کے اوپر حملہ کیا، رقیق حملہ، گندا حملہ کیا۔ حقیقت بات ہے، کچھ باتیں سچ بھی کہنی چاہیے، کچھ باتیں تلخ بھی ہوتی ہیں۔ آج آپ کڑوی اور سچی باتیں بھی سن کے جائیں۔ انہوں نے آج سے 15-20 دن پہلے یہ کام کیا، برے صغیر کے مسلمان سوئے ہوئے تھے، چند وعدے، جس دن یہ واقعہ ہوا میں نے بعض مذہبی رہنماؤں نے ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ نور شرما کی اس بکواس کی نشاندہی کی اور اس کے خلاف کمپین چلائی۔ لیکن حقیقت ہے اس مرتبہ یہ کریڈٹ اور یہ بازی عرب جیت گئے۔ انہوں نے ہندوستان کا ایسا بائیکاٹ کیا، ہندوستان کی مصنوعات کو اپنے سٹوروں سے ایسے نکالا کہ مودی بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا، معذرت خانہ رویہ، اور اپنے ترجمان کو معطل کر دیا۔ ہاں، کوئی اگر کسی کو کریڈٹ کوئی کام کر جائے اس کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے۔ عربوں نے اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا وہ بازی لے گئے۔ اب تو یہ احتجاج صرف ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، بازی تو وہ لے جا چکے ہیں۔ لیکن ہمارے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بازی عربوں نے اس دفعہ مودی کے مقابلے میں، ہندوستان کے مقابلے میں جیتی ہے، فرانس کے وقت یہ بازی کہاں تھی؟ فرانس کے موقع کے اوپر عربوں نے یہ اہمیت کا اور اس طرح کی غیرت کا مظاہرہ، دل میں یہ سوال تو آ سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، ان بدبختوں کو، ان بے حمیت لوگوں کو یہ جرت اگر کسی نے دی ہے کہ یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کریں، تو اس کے پیچھے بھی وہ چھپی ہوئی کالی بیڑیں ہیں، وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے مغرب کو اور جنہوں نے گستاحان رسول کو یہ سخت پیغام بھجوانے کی بجائے آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا۔ ان کو یہ نہ پیغام دیا کہ یہ آخری لیمٹ ہے، اس کے اوپر نو کمپرومائز، کوئی سیکولر مسلمان ہو، کوئی بد عمل مسلمان ہو، کوئی بے عمل مسلمان ہو، رسول اللہ کی ذات کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہوگا۔ آسیہ ملونہ کی گردن کو اڑایا جاتا تب یہ پیغام جاتا۔ آپ آسیہ ملونہ کو چھوڑ دیتے، آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ فرانسیسی سفیر کو ملک سے بدر نہیں کرتے، آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ اس وقت ملک کو معیشت کے نعرے پڑھاتے ہیں، جی معیشت تباہ ہو جائے گی، جی اس کو بدر کر دیا، یا اس کو ایک مراسلہ تک آپ نے نہیں تھمایا، احتجاجی مراسلہ تک آپ نے نہیں تھمایا۔ اور آپ محب رسول بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ریڈ لائن ہے کہ جب بھی کوئی کراس کرے گا، اور نور پور شرما کو اور شری واستو کو میں سوچتا ہوں ان کو تو یہ نہیں تھا بھولنا چاہیے، ان کو کیا رام پال کے سینے میں اترا ہوا غازی علم دین کا خنجر بھول گیا، کیونکہ مسلمان بے ضمیر ہو گئے، مسلمان بے حمیت ہو گئے۔ آج ان کو امی عائشہ کے خلاف ہردہ سرائی کرنے کی ہمت اور جرت اگر کسی نے دی ہے تو وہ رافضی ٹولہ ہے جو مسلمانوں کے اندر بیٹھ کے امی عائشہ اور امی حفصہ کے اوپر پہلے سے کیچڑ اچھالتا ہے۔ ہاں، یہ بات آپ کو تلخ لگے گی، آج پوری دنیا کا عرب
ہندوستان کے ساتھ بائیکاٹ مقاطعے کی مہم چلا رہا ہے اور ان کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے، اور وہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور معذرت کے بیان شروع ہو چکے ہیں. لیکن ایک نام نہاد مسلمان ملک باطل ہے، کبھی نہیں کی، لیکن دل خون کے عنصر ہوتا ہے. نام نہاد مسلمان ملک جی یہاں پہ اسلامی انقلاب آیا تھا. وہ ایران ہندوستان کو پیغام دے رہا ہے اگر تجھے عرب ممالک تیل نہ دے تو تو ایران سے تیل لے لے. یہ وہ پشت کے اوپر خنجر گھونپنے والے ہیں. ان کے نزدیک امی عائشہ کی حرمت کیا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر. اور میرے بھائیو اللہ کی قسم شکر ہے قوم کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں. ماں عائشہ کے رسول اللہ کے حرم کے اوپر حملہ، رسول اللہ کی ازواج کے اوپر حملہ، رسول اللہ کے گھر والی عورتوں کی عزت و ناموس پہ حملہ، رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ ہے. اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اور اگر رسول اللہ کے گھر والوں کی عزت کے اوپر حملہ رسول اللہ ہی کی توہین ہے اور رسول اللہ ہی کے اوپر حملہ ہے، تو پھر آپ کے معاشرے میں وہ رافضی فکر کے لوگ جو ہر وقت امی عائشہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، آپ کو ان کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کے لیے بھی قانون سازی بنانے کی ضرورت ہے. اور عجیب بات ہے فریڈم آف سپیچ کا نعرہ لبرل اور سیکولر لوگ یہاں پہ یوز کرتے ہیں. کسی مذہبی رہنما کی توہین کر دینا کیا فریڈم آف سپیچ ہے؟ مجھے ایک بات بتلائیے، میں یہ یورپ کے سیکولر اور پاکستان کے سیکولر، لبرل انڈیا کے سیکولر اور لبرل سے سوال کرتا ہوں. ایک جج ایک انسان ہی ہوتا ہے نا، اس نے اپنے آرڈر اور اپنے جورسڈکشن کے خلاف عمل کرنے والے کے لیے کون سا قانون بنوایا ہوا پارلیمنٹ سے؟ توہین عدالت کا. ایک جج کی توہین یا اس کے آرڈر کو نہ ماننا تو توہین عدالت ہے. ایک وطن کے جھنڈے کو جلا دینا، ایک وطن کی کرنسی نوٹ کو جلا دینا، اس کی بے توقیری کرنا، بے احترامی کرنا، اس کے اوپر تو توہین وطن کا، توہین پرچم کا، توہین کرنسی کا قانون لگے گا. اور آپ کو پتہ ہے بعض ممالک میں توہین پرچم، توہین وطن، توہین کرنسی کی سزائیں موت ہیں. آپ انسانوں کے لیے کہ آپ کسی ملک کا پرچم ہے، کسی ملک کی فوج کی توہین کے اوپر قوانین موجود ہیں دنیا کے اندر. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. توہین عدالت، توہین فوج، توہین ادارے، توہین وطن، توہین پرچم، یعنی جو جس وطن کا میں رہتا ہے اس کی علامتوں کی بھی توہین نہ کرے. یہ قوانین تو آپ نے بنا دیے، تو کیا مسلمان یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب نہیں ہے؟ آپ نے یہودیوں کے بارے میں عالمی میڈیا، عالمی تنظیموں نے قانون بنایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا قانون ہے؟ کہ یہودی سینٹیمنٹس کو، یہودیوں کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے. وہ جو ان کا قتل عام ہوا ہے، وہ اگر کوئی بندہ مسلمان یہ کہنا نہیں ہوا یہودیوں کا قتل عام تو یہ توہین ہے. اور اس کے اوپر یورپ میں بھی پابندی ہے. اور 1.5 ارب مسلمان کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے. وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نام کو، اس کی توہین کرے اور 1.5 ارب مسلمانوں کا کلیجہ چھلنی ہو جائے، یہ فریڈم آف سپیچ ہے کہ ہیٹ سپیچ ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. تو لو میدان عدل نہیں آ جاؤ، عقل کے ساتھ ہی بات کر لو، دلیل کے ساتھ ہی بات کر لو. جس شخصیت کی توہین کے اوپر 1.5 ارب مسلمانوں کے دل، جذبات، سینٹیمنٹس مجروح ہوں، وہ فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے کہ ہیٹ سپیچ ہوتی ہے؟ آپ کو اتنا ہی فرق نہیں پتا فریڈم آف سپیچ کا اور ہیٹ سپیچ کا؟ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن ان سب کے اندر معذرت کے ساتھ ایک تو میں اب جس طرح دارالکفر میں رہنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی میرے ہندوستانی بھائیوں کو کئی مرتبہ بڑی تلخ لگتی ہے. وہاں پہ آپ کو پتا توحید پرستوں کی ایک بہت بڑی تنظیم اور جماعتیں موجود ہیں، توحید پسند بھی. وہ ان باتوں سے فیل کرتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے اس لیے آپ کر جاتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم یہ مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ دارالکفر میں مسلمان چند شرائط کے تحت ہی رہ سکتا ہے.
مسلمان کا غلام رہنا، مسلمانوں کا کفار کا غلام رہنا مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اور دارالکفر میں رہنے کی جو شرائط ہیں، اگر ہندوستان کا مسلمان بھی ان شرائط کے مطابق نہیں رہتا، اگر وہ ہندوستان کے قلب سے ایک نئی اسلامی ریاست کے وجود کی جد و جہد نہیں کرتا، اگر وہ ہجرت کا ارادہ نہیں کرتا، اگر وہ اس کفر کی حکومت کو ختم کرنے کی جد و جہد میں شامل نہیں ہوتا، تو یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ ان قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مسلمانوں سے پوچھے گا، کیا تمہارے لیے اللہ کی زمین کے اوپر کوئی وطن ایسا نہیں تھا، کوئی دھرتی ایسی نہیں تھی جہاں پہ چلے جاتے، نکل جاتے، ہجرت کرتے، یا واپس پلٹتے، یا ان کے ساتھ لڑتے، یا ان کے ساتھ جہاد کرتے، یا ان کے ساتھ قتال کرتے؟ مسلمان غلام نہیں رہ سکتا، جس طرح غلام رہنا اور دارالکفر میں رہنا مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بہت سے نیک طیب اور پکیزہ مسلمان ایسے ہیں جو دارالکفر کو ان باتوں سے چھوڑ آئے ہیں۔ کوئی آسٹریلیا سے آیا، کوئی کینیڈا سے آیا، کوئی انگلینڈ سے، چھوڑ آتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جن کی عقل کے اوپر پردہ ہے، ان کو یہ لگتا ہے یہ بس جی مولویوں کی باتیں ہیں، ان کے اندر کوئی اصلیت نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم جس طرح دارالکفر میں رہنا، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ انڈیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غازی علم دین شہید کا کردار ادا کرے۔ رام پال کا سینہ جو یہ بھول چکے ہیں، شری واستو اور نورپور شرما کو اس خنجر کی یاد آپ کو دلانی ہوگی۔ اولا لکا فاولا، آپ اس خطے میں موجود ہیں، آپ کو حرمت رسول کی جنگ ہم سے پہلے لڑنی چاہیے، لیکن کیا ان کے لڑنے کی ذمہ داری ڈال کے ہم سب بری ہیں؟ اللہ کی قسم نہیں بری۔ جس طرح دارالکفر میں رہنے سے، نفاق سے، ریاکاری سے، رسول اللہ کی نافرمانی سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ کی حرمت کے اوپر حملہ ہو اور مسلمان اس کا بدلہ نہ لے، ان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ فتویٰ بھی میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ امام مالک کا قول بھی موجود ہے، اگر گستاخی ہو تو کیا کیا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے، اگر بدلہ لے نہ سکے اور استطاعت نہ ہو، پھر ایسی امت کو مر جانا چاہیے کہ جس کے نبی کی توہین ہو اور بدلہ لینے کے اوپر قادر نہ ہو۔ آپ کے اور میرے ایمان خطرے میں ہے، اور یہ بار بار ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کتنی کو غیرت باقی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی حرمت مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی اسی طرح زندہ، اور انشاءاللہ قیامت قائم ہو جائے گی، یہ حرمت اسی طرح زندہ رہے گی۔ نہ وطن حدیث کے اندر 295 کے اوپر کسی کو حملہ آور ہونے کی جرت دیں گے، نہ انشاءاللہ غیر ملکوں میں، کافر ملکوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی اجازت دیں گے۔ میرے بھائیو، چند ایک اعلانات ہیں۔ پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے اس اعلان کو رکھا تھا کہ قربانی کا، اجتماعی قربانی کا انتظام موجود ہے، جو اس میں حصہ ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے۔ دوسرا اعلان، سمر کیمپ انشاءاللہ وہ بھی 15 جون سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کی پرزور اصرار کے اوپر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ابھی آپ کے سامنے اسی جمعے میں یہ بات بھی رکھی کہ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، مچھلیاں، چونٹیاں، درندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے ہر قسم کی عمر کے لیے 8 سال سے لے کے 80 برس کی عمر تک کے لیے جو افراد صرف لکھنا اور پڑھنا جانتے ہوں، ان کے لیے 2 ماہ کا شارٹ عربک گرامر کا، قرآن کے ترجمے کا، تجوید کا، ابتدائی صرف نحو کا کورس ڈیزائن کیا ہے۔ آپ سب ساتھی اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس بہترین اساتذہ آ چکے ہیں، اور ایک دن میں یہ ایک مرتبہ کلاس نہیں ہے، یہ اس کورس کا دورانیہ 2 گھنٹے ہیں، اور یہ ایک دن میں 3-4 کلاسیں ہوں گی۔ جو کلاس، جو ٹائم آپ کو سوٹ کرے گا، آپ اس میں شامل ہو کے وہ کلاس پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حج تربیتی کیمپ 3 دن کا، اتوار، پیر اور منگل کو مغرب کے بعد لگ رہا ہے۔ جن لوگوں نے حج پہ جانا ہے ان کو تو شامل ہونا ہی چاہیے، اور لیکن حج بھی ایک ایسا فریضہ ہے جو اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ جب اس کے پاس پیسہ ہو، اس نے کرنا ہے، تو وہ شوق و رغبت اور وہ مراحل، جنہوں نے حج نہیں بھی کرنا وہ بھی اس تربیتی ورکشاپ میں شریک ہو سکتے ہیں، اتوار کے دن، پیر کے دن اور منگل کے دن۔ ان 3 دنوں میں مغرب کے بعد وہ تربیتی کیمپ بھی لگے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ میرے آگے